اس آدمی کے اندر سے ظاہر ہو جو لوگ دیکھ کر کے اچنبھے میں پڑ جائیں کہ یہ چیز ایسے کیسے ہو گئی. یہی ہوتا ہے معجزہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کر کے ہی شخصیت کو دیکھ کر کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی ایسا ہے. بھئی السابقون الاولون جو تھے، صحابہ کرام جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس موجود ہونا، آپ کا موجود ہی ہونا ان کے لیے کافی تھا، اور آپ کی آواز کو سننا، سماعت کرنا ان کے سمجھنے کے لیے کافی تھا، اور آپ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ان کا دل کافی تھا. آپ کی آواز سنتے تھے، وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے. ان کو کسی طرح کی کوئی ظاہری چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اب یہ نبی ہیں، رسول ہیں، تو کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائیں جس سے ہم مانیں کہ یہ نبی ہیں. ظاہری طور پہ کوئی چیز دکھائیں، کیونکہ ان کا کامل یقین تھا، وہ ان کا یہ ایمان تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے زبان سے جو بات نکلے گی وہ سچ ہوگی، وہ حق ہوگی، اور جو حکم فرمائیں گے وہ حکم بھی سچ ہوگا اور حق ہوگا. کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلے گی جس بات میں اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی نہ ہو، اللہ رب العالمین کا حکم شامل نہ ہو. کوئی ایسی بات نبی کے زبان سے نکلتی ہی نہیں. تو اس لیے جو السابقون الاولون تھے، جو صحابہ اکرام کی جماعت تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کا یہ ایمان تھا. اور ہمارا بھی ایمان یہاں پر یہی ہونا چاہیے کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ سچ ہوگی، میرے نبی سے جو بات ظاہر ہوگی وہ سچ ہوگی، حق ہوگی. ہمارا بھی یہ ایمان اور اعتماد، ہمارا بھی یہی موقف ہونا چاہیے معجزات کے تعلق سے. تو 3 قسمیں ہیں معجزے کے. ایک تو یہ ہے غیب کی خبریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے غائب کی باتیں جو آپ فرما دیے، جو آپ کی زندگی میں یا آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ چیز ظاہر ہوئی، وہ چیز ظاہر ہوئی، اس کو غیب کی باتیں کہیں گے، غیب کی خبریں کہیں گے. اسی طرح سے ایک معجزہ ہے، جیسے حصی معجزہ کہیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانے کا زیادہ ہو جانا، کھانے کا بڑھ جانا، اور اسی طریقے سے معنوی دلائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول کرنا، اور آپ کو قتل ہونے سے اللہ رب العالمین کو محفوظ رکھنا، اور آپ کی رسالت کو عام کرنا، یہ معنوی دلائل کے حساب سے ہے. اور سب سے بڑا معجزہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ زمانے کا رد و بدل، پرانا ہو جانا، صدیوں کا پرانا ہو جانا، وقت کا گزرنا، اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. یہ قرآن پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن بالکل اسی طرح سے فٹ ثابت ہوتا ہے جس طرح سے یہ جس وقت اترا تھا. 1400 سال کی صدی گزر گئی، اور آج بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرما دیا، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ بات بالکل ہو اسی طریقے سے اس پر فٹ ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. صدیوں کا گزرنا، زمانے کا گزرنا، یہ زمانے کا رد و بدل، اس کا تردد ہونا، قرآن کے معجزے میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے. اور اسی طریقے سے معراج کا معجزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء یعنی معراج، ایک ہی رات میں آپ کا جانا، ساتوں آسمان پر
بیت المقدس تک، اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا سیر، سارے انبیاء کرام سے ملاقات، اس کے بعد پھر راتوں رات واپس آ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن یہاں موضوع کچھ اور ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے کس طرح سے ثابت ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے آدمی کو اسلام کا پرچم دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ رب العالمین فتح نصیب کرے گا۔ اب لوگوں نے سنا، اور سن کر کے لوگ اس سوچ میں پڑے ہوئے تھے اور رات گزار دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کس کو اسلام کا پرچہ دیں گے اور اس کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوگی، جیت ہوگی۔ سارے صحابہ اس سوچ میں، اس فکر میں پڑے ہوئے تھے اور اسی سوچ اور فکر میں رات گزار دی۔ صبح ہوئی، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی ابن طالب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، آئین علی ابن ابی طالب، ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھ میں کچھ تکلیف ہے، ان کے آنکھ میں دکھ ہے، ان کے آنکھ میں کچھ پریشانی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ نہیں آ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھیج کر کے ان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاؤ میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ قاصد گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کبھی میری آنکھ میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف تھی نہیں میرے آنکھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لعاب لگایا تو آنکھ اس طرح سے شفا یاب ہو گئی، اتنا اچھی ہو گئی، اتنا صحیح ہو گئی، ایسا محسوس ہوا کہ میری آنکھ میں کسی طرح کی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ کا معجزہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ان سے اس وقت تک قتال کروں گا، اس وقت تک لڑائی کروں گا، اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک یہ ہمارے جیسے نہیں ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، نرمی برتو، نرمی برتو، ابھی نرمی برتو۔ اللہ کی قسم، اگر ان میں سے ایک آدمی بھی تمہارے جیسا ہو گیا، ایک آدمی بھی تمہارے جیسا ہو گیا اور ایمان لایا تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہوگا۔ اس وقت سرخ اونٹ جو ہوتا تھا بڑا ہی قیمتی ہوتا تھا، بہت قیمتی مانا جاتا تھا، بڑی قیمت اس کی ہوا کرتی تھی اس وقت۔ کہا، اگر ایک آدمی بھی ان کے درمیان میں سے، اس لشکر میں سے، ان کے بیچ میں سے ایک آدمی بھی اگر آ گیا، ایک آدمی کو بھی ایمان نصیب ہو گیا، اسلام پر آ گیا، تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ابو رافع یہودی کے پاس، اس کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا، جس کے امیر جو تھے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کو بھیجا کیونکہ یہ ابو رافع یہودی جو تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتا تھا، اور آپ کے جو دشمن تھے
ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، جو حجاز میں رہا کرتا تھا، اس کا وہاں ایک قلعہ تھا، وہاں وہ رہا کرتا تھا۔ وہاں پر عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد دیکھا جو دربان تھا، گیٹ مین تھا، وہ اس تیاری میں تھا۔ جب یہ لوگ پہنچے تو شام ہو رہی تھی، اپنے چوپائے وغیرہ کو لوگ لے کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، لوٹ رہے تھے۔ یہ لوگ اس وقت پہنچے گویا کہ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے ایک ترکیب سوچی کہ اس دربان جو ہے گیٹ بند کر دے گا، گیٹ مین گیٹ بند کر دے گا، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور میں ابو رافع یہودی کو جو ایک تاجر تھا اس کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ جا کر کے گیٹ کے پاس اس کے اطراف میں اس طرح سے بیٹھ گئے گویا کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوں، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے بیٹھے ہوں۔ اس انداز میں اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو ڈال کر کے بیٹھ گئے گویا کہ میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب مجھے دربان نے دیکھا، گیٹ مین نے دیکھا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں گیٹ بند کر دوں گا۔ اب عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور گیٹ کے اندر ہو گئے، قلعے کے گیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب وہ بہت غور سے سنیے گا، اندر جاتے ہیں، آپ ایک جگہ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا ماجرا دیکھتے رہتے ہیں کہ دربان کیا کرتا ہے، گیٹ مین کیا کرتا ہے۔ اب اس نے سب کچھ بند کیا، گیٹ وغیرہ بند کیا۔ بند کرنے کے بعد جو چابی کا گچھا تھا اس کو لے جا کر کے ایک کھوٹی پہ ٹانگ دیا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا موقع اچھا ہے، چابی کا گچھا اٹھایا، اور چابی کا گچھا اٹھانے کے بعد عبداللہ بن عتیق اس کی طرف بڑھے، اس کے طرف چلنے لگے۔ وہ بہت اندر، کئی دروازے کے اندر جا کر کے قلعے کے اندر بہت اندر ایک کالی کوٹری میں رہا کرتا تھا، وہاں پر گئے۔ اب اپنا جو بھی اس کے درباری تھے، جو لوگ تھے، جو بھی اپنا بیان وغیرہ کرنے والے تھے، سب لوگ چلے گئے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اکیلا کمرے میں تھا۔ اب یہ جب جا رہے تھے تو ایک ایک دروازہ کھولتے جاتے تھے اور اندر سے بند کرتے جاتے تھے کہ اگر قلعے کے لوگوں کو یہ بات ظاہر ہو جائے کہ عبداللہ بن عتیق اس کے اندر آئے ہیں اور ابو رافع تاجر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، تو میں اس کو اس وقت تک قتل کر چکا ہوں گا جب تک یہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ایک ایک دروازہ کھولتے جاتے تھے اور بند کرتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے وہ اس تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اندھیری کوٹری میں تھا وہ۔ آپ نے آواز دی اے ابو رافع۔ اس نے کہا کون ہے؟ اب یہ آواز سن کر کے اندازے سے انہوں نے تلوار کی ایک ضرب لگائی، تلوار ماری، اور جب تلوار انہوں نے ماری تو ابو رافع کو تلوار لگی، لیکن ابھی وہ مکمل طور سے زخمی نہیں ہوا، ابھی اس کا قتل یہ نہیں کر پائے۔ چیخ ماری، اس کے بعد یہ باہر نکل آئے۔ انتظار کیا، تھوڑا خاموشی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہ پلٹے اور آواز بدل کر کے انہوں نے آواز دی اے ابو رافع، کیا ہوا؟ ایک ایسی آواز تھی۔ اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، کسی نے میرے اوپر تلوار سے وار کیا ہے۔ پوچھتا ہے کیسی آواز تھی؟ ابو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے اس آواز کے اندازے سے پھر ایک ضرب لگائی تلوار سے، اور اس کو انہوں نے اچھی طرح سے زخمی کر دیا۔ لیکن ابھی ان کو یقین تھا کہ اس کو میں قتل نہیں کر پایا ہوں مکمل طور سے۔ انہوں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ میں ڈبو دیا، اور طاقت لگا کر کے جب یہ احساس ہو گیا کہ اس کے پیٹ سے تلوار باہر نکل چکی ہے،
اب ان کو سمجھ میں آیا کہ اس کو میں نے قتل کر دیا ہے. اب یہ جلدی سے باہر نکلتے ہیں. باہر آتے ہیں تو ہر جگہ سے باہر نکلتے چلے آتے ہیں. آخر میں انہوں نے سوچا کہ ابھی میں نیچے تک آ چکا ہوں، لیکن ابھی نیچے آنے میں وقت تھا، نیچے نہیں آ پائے تھے، کچھ دینے باقی تھے. انہوں نے اپنا پیر رکھا. جب پیر رکھا تو ان کی پنڈلی جو تھی وہ نیچے پیر پڑا تو پنڈلی ان کی کھسک گئی، یعنی پیر ان کا ٹوٹ گیا، ڈیمیج ہو گیا. اب یہ وہاں پر اپنا امامہ اتار کر کے اس کو انہوں نے باندھ لیا اور بیٹھ گئے. اس لیے بیٹھ گئے کہ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ ابو رافع یہودی کو میں نے قتل کر دیا ہے، تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اور اپنے ساتھیوں کو دور بیٹھا دیا تھا، تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. انہوں نے جب مرغ نے آواز دی اور انہوں نے سنا کہ ایک دربان، کوئی دربان فصیل سے جب آواز آئی قلعے کے اندر سے کہ میں اعلان کرتا ہوں ابو رافع ساجد کے جنازے کے لیے اعلان کرتا ہوں ان کا انتقال ہو گیا ہے. جب انتقال کے بارے میں انہوں نے سنا کہ اعلان ہو رہا ہے تب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے قتل کر دیا ہے. اور جلدی سے باہر نکلتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں بس جلدی سے یہاں نکل چلو، اللہ رب العالمین نے ابو رافع یہودی کو قتل کروا دیا ہے. اور اس کا قتل ہو کر کے یہ لوگ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. دیکھیے اتنا بڑا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد کیا تھا، کیا بتانا مقصود تھا؟ صرف ایک بات تھی، ایک لفظ، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ابو عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا ہے اور وہاں پر ان کا پیر ٹوٹ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا، اپنا ہاتھ ان کے پیر پر، پنڈلی پر پھیرا. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پیر اس طرح سے اچھا ہوا، ٹھیک ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ اس پیر میں کبھی کوئی تکلیف دکھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کا معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی رسالت کو عام کرنے کے لیے، اپنے نبی کی عصمت کو، عزت کو، اپنے نبی کی دعوت کو، اپنے نبی کی رسالت کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین دکھاتا تھا. آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا، عبداللہ ابن عتیق کا پیر اس طرح سے ٹھیک ہو گیا گویا کہ اس پیر میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. حالانکہ ابھی پیر ٹوٹا ہوا تھا، امامے سے باندھ کر کے آئے تھے، لیکن اس طرح سے ٹھیک ہو گیا کہ جیسا کہ اس میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. اسی طرح سے بہت سارے معجزات ایسے ہیں. میں تو بہت سارے معجزات کا کو کوٹ کیا تھا اور یہ سوچا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن بات یہیں پر ختم ہو گئی کیونکہ وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ اب سے ارادہ ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اب وقت پر اپنی بات ختم کر دیں گے. اس سے لوگوں کو تھوڑا دشواری ہوتی ہے اور ویسے بھی وقت کا خیال کرنا چاہیے. یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں لیکن عمل نہیں ہو پاتا تھا، بے عملی ہوتی تھی. تو میں سوچتا ہوں کہ اس پر مکمل طور سے عمل کیا جائے. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں جو ابھی عرض کرنے کے لیے باقی تھیں وہ عرض کرتا. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کے سامنے ان باتوں کو بھی عرض کروں گا جو میں آپ کے سامنے جن کو تیار کر کے لایا تھا، جن کو